ایک بزرگ حضرت عمرو بن مسلم فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو گورکن ہے نا قبریں کھودنے والا، اس کی پوری زندگی گزری ہے قبریں کھودتے ہوئے، تو آج اس سے جا کے پوچھوں تو صحیح کہ کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے تو نے قبرستان میں؟ وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے سوال کیا، میں نے کہا بابا جی آپ کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں، تو کبھی کوئی عجیب منظر بھی دیکھا ہے؟ تو وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگا کہ ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں بھی غافل تھا، اس منظر نے میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی ہے۔ میں نے کہا کیا منظر دیکھا؟ وہ کہنے لگا میرا پیشہ ہے، میں 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے، اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے۔ تو میں 2 قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر کھودنے لگا، تو جو ہی اس قبر کو میں نے کھودنا شروع کیا نا تو اس سے مجھے تپش آنے لگ گئی، قبر سے مجھے حدت محسوس ہونے لگی، گرمی آنے لگی، تپش آنے لگی قبر سے۔ اس کے کنارے پہ ایک جھاڑی سی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈالا اور چھتری سی بنا لی، چھاؤں بنا لی، لیکن پسینے میں شرابور ہو گیا، اتنی تپش آ رہی تھی قبر سے۔ میں نے کہا جیسے تیسے بھی ہے اس کو تیار کرتا ہوں۔ خیر اس قبر کو بھی میں نے تیار کر دیا۔ اب 3 قبریں تیار تھیں اور میں سامنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے عجیب منظر دیکھا، آسمان سے نا 2 سوار اترے ہیں، سواری انہوں نے وہاں چھوڑی اور پہلی قبر پہ آ گئے، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف۔ تو جو سر کی طرف کھڑا تھا نا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا، جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اسے، کہ اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دکھا رہا ہے یہ منظر۔ کہتے ہیں اس نے لکھ دیا، پھر وہ دوسری قبر پہ آ گئے، اس نے کہا اب اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی، اس نے کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے انگشت شہادت دکھائی اور انگوٹھا دکھایا اور کہا بس اتنی لکھ دو، جتنی یہ ہے نا اتنی لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دی۔ وہ واپس گئے، سواری پہ بیٹھے، پھر آسمانوں کی طرف غائب ہو گئے۔ اب قبروں کا باطنی حال میرا رب مجھے دکھا چکا تھا۔ اب میں درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ اب دیکھتے ہیں ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جنازہ آ گیا، کچھ وقت گزرا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، لیکن میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں 4 بندے تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، اور 4-5 بندے ساتھ تھے جو جنازہ پڑھنے آئے تھے، اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھنے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا ہے، اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ کیونکہ جنازوں کی بھی تو ہم نے بھاجیاں بنا رکھی ہیں نا، کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کا مرا ہے تو میں بھی پڑھا ہوں۔ اللہ کے لیے جنازے کون پڑھتا ہے؟ اور غریبوں کے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ محلے کا اتنا غریب آدمی تھا کہ کسی نے غربت کی وجہ سے توجہ ہی نہیں دی۔
اور اتنا غریب تھا کہ اس کے کفن دفن کے لیے ہم نے مل کے چندہ کیا ہے اور اسی چندے سے تجھے مزدوری دی. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو معلوم ہے, پتہ چل گیا کہ یہ غریب تھا اس لیے اتنے لوگ توڑے آئے. اب یہ بتا اس کا کردار کیسا تھا؟ وہ کہنے لگا, اس نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم, یہ دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا. یہ پیسوں کا غریب تھا مگر درود کا غریب نہیں تھا. یہ گلیوں میں چلتے ہوئے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑتا رہتا تھا. اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور بھرا رہتا تھا. اس کے پاؤں مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کے عادی تھا. یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا, پیسے کا غریب تھا. وہ کہتا ہے اس کی مزدوری میں نے واپس کر دی, جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی, مزدوری واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. پھر میں درخت کے نیچے انتظار میں. کچھ وقت گزرا, ایک اور جنازہ آ گیا. انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی. تو میں پہلے سے بڑھ کر حیران ہوا. کس بات پر؟ کہ اس کے جنازے میں صرف وہی 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی, 5واں بندہ ہی کوئی نہیں تھا. میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے, وہی 4 بندے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی, اور یہ کون مر گیا؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے, مسافر تھا پردیس میں مرا ہے, ہم نے مسلمان سمجھ کے کفن دفن کے لیے چندہ کیا, یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. تو بابا کہتا ہے میری چیخ نکلی. میں نے کہا تم تو نہیں جانتے کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے. تم نہیں جانتے کون ہے, میں جان گیا یہ کون ہے. اس کی مزدوری بھی واپس کر دی, وہ بھی دفن کر کے واپس چلے گا. پھر میں درخت کے نیچے منتظر تھا کہ اب دیکھتے ہیں اس میں کون آتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا, ایک جنازہ آ گیا. جنازے کے پیچھے امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے. اور جنازے کے اوپر نا ویلوٹ کی چادر پڑی تھی, مخمل کی چادر پڑی تھی, اور اوپر پھول بھی رکھے ہوئے تھے. انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا یہ کون مر گیا ہے, کس کے لیے قبر خریدی؟ تو وہ کہنے لگے یہ ایک وڈیرے کی بیگم مر گئی ہے, ایک امیر آدمی کی بیوی مر گئی. میں نے کہا ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ انہوں نے کہا سن, دولت کی کثرت نے ہی انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا. یہ عورت بے پردہ بازاروں میں پھرتی تھی, خود بھی غافل تھی اور اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی. ان کے گھر میں نمازوں کے وقت مصلی ویران رہتے تھے. ان کے گھر کی الماری میں قرآن پڑھنے والوں کا منتظر رہتا تھا. یہ خود بھی غافل تھی, بے پردہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی تھی. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے عمر بن مسلم, اس دن سے میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, دنیا میں تم ملک ہو, مار ہو, چودھری ہو, راجے ہو, بادشاہ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن یہاں قبرستانوں میں زمین کے اندر مٹی کے نیچے ذات پات نہیں چلتی ہے, دولت نہیں چلتی ہے, پیسہ نہیں چلتا ہے. یہاں چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں قبروں میں, قبروں کے اندر, زمین کے نیچے, یہاں ذات پات نہیں چلتی, یہاں دولت نہیں چلتی, یہاں دنیا کے عہدے نہیں چلتے. یہاں چلتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی چلتی ہے, یہاں چلتی ہے تو مدینے والے کی نوکری چلتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلام ہو, جو مدینے والے کا غلام بنا, اسی کا عرس ہو رہا ہے نا. محبوب نگر میں, قبرستان میں کتنے بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوں گے, بڑے بڑے امیر لیٹے ہوں گے, وڈیرے لیٹے ہوں گے.
مگر اور سے اس فقیر کا ہو رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ نہ امیراں تے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے فقیرہ دے واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات جانی زندہ باد سبحان اللہ